اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیدی اپنے سارے تکنے والے کی، سننے والے کی اور اپنے چاہنے والے کی، پاکستان میں یا پاکستان تو باہر دنیا نے کسے کونے میں بھی بیٹھے ہو، السلام علیکم۔ اور تساں سارے کی جیدی اپنی بیٹھک وچ جی آئے نو آکسی، ویلکم کرساں، خوش آمدید اور بخیر لگ لے۔ ہمیشہ نی طرح اپنی بیٹھک وچ بیٹھ کے کوئی اچھی جی کہانی، کوئی اچھا جا واقعہ، کوئی اچھا جا سبق آموز قصہ تساں نال شیئر کرنا، اور تساں نے خوبصورت کمنٹس جس وقت میں پڑھنا تو میری بڑی حوصلہ افزائی ہونی، پھر دل کرنا ہے کہ کوئی اور واقعہ تساں نال شیئر کراں، شاید 10 بندیاں وچوں ایک بندے اوپر میری اس گل نہ اثر ہو جائے اور شاید اس نے بدلے میری بھی زندگی نے آخری منزلاں آسان ہو جان۔ بڑا پیارا جا واقعہ تساں نال ایک شیئر کرساں، لیکن اپنے چینل پر نئے آنے والے دوستاں کی ریکویسٹ کرساں کہ میری جس وقت ویڈیو تساں کی اچھی لگے تو اس کی چینل کی سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کی ضرور پریس کرو تاکہ میری ہر آن والی ویڈیو تساں کی فوراً مل جائے۔ بہت شکریہ۔ ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ بابا جی کو بڑے پیار سے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھاتا ہے، کھانے کا آرڈر کرتا ہے، کھانا آتا ہے۔ چونکہ اس کے والد صاحب ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے صحیح طریقے سے کھانا کھاتے ہوئے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لازمی بات ہے اس کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، نوالا جب وہ منہ میں ڈالے گا اس کے ہاتھ کانپیں گے، اور سالن کا کوئی ذرہ، کوئی روٹی کا ٹکڑا اس کے کپڑوں پہ گر جائے گا۔ تو اسی طرح بابا جی کے ساتھ بھی ہوا۔ بابا جی جب کھانا کھا رہے تھے تو ان کے کپڑوں پہ کچھ روٹی کے، سالن کے داغ دھبے پڑنا شروع ہو گئے، لیکن اس بیٹے نے بالکل سکون کے ساتھ کھانا جاری رکھا، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے اس ریسٹورنٹ میں جو کسٹمرز تھے وہ بابے کی اس حالت کو دیکھ کے بڑی طنزیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بابا کھانا جب کھا رہا ہے تو اس کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، لیکن اس بیٹے نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بابا جی جب اچھی طرح کھانا کھا چکے، اس نے سہارا دے کے بابا جی کو واش روم میں لے جا کر ان کے کپڑوں پہ سے داغ دھبے دور کیے، بابا جی کی کنگھی ٹھیک کی، بابا جی کی اینک کو ٹھیک کیا، اور سہارا دے کے باہر کاؤنٹر پہ آ کے بل ادا کیا۔ اور جب وہ وہاں سے نکلنے لگا تو ایک بابا جی، ایک بزرگ شخص جو اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا، اور دوسرے لوگوں کی طرح اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ بیٹا کیا کر رہا ہے یا یہ بابا کیا کر رہا ہے۔ اس نے اس بیٹے کو آواز دی اور کہا، بیٹا یہاں پہ تم کوئی چیز چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں بابا جی، میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی۔ لیکن ان بزرگوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، تم سب بیٹوں کے لیے ایک سبق اور تمام بوڑھے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کیا خوبصورت وہ جملہ تھا۔ سب سے پہلے تو سلام
اس بابا جی پہ جنہوں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے ایک خوبصورت تربیت عطا کی اس بیٹے کو، اور پھر سلام اس بیٹے پر جس نے اپنے والد کا وہ تربیت کا حق ادا کیا، اور پھر 1000 بار لعنت ان بیٹوں پر جو اپنے بوڑھے والدین پہ سختیاں کرتے ہیں، ان سے ناروا سلوک کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کو مارتے اور پیٹتے بھی ہیں، اور کئی اولاد جو ہے، بیٹے جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، وہ اپنے بوڑھے والدین کو، ماں کو یا باپ کو اولڈ ہوم سینٹرز میں چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ بدبخت چوکوں اور چوراہوں پہ چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ یہ حقوق اور فرائض دونوں طرف ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی ہوگی تو کل وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گے، اور اگر آپ نے حرام کا لقمہ کھلایا ہوگا یا ان کے ساتھ اچھی تربیت نہ کی ہوگی تو پھر آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی اولاد جو ہے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو یہ دونوں طرف سے، والدین کی طرف سے بھی اور اولاد کی طرف سے بھی مل کر چلنا ہوگا۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ والدین جس طرح بھی ہوں گے، اگر وہ بوڑھے ہوں گے تو اللہ اور رسول کا حکم یہی ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اپنے والدین اور خاص کر بوڑھے والدین کا بہت خیال رکھیں، یہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر ملتے نہیں۔ امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔